أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں انسانوں کی 3 قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے عام طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر اور تیسرے منافق۔ سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس سے حقیقت میں استفادہ کرنے والے، فائدہ اٹھانے والے یہ مومنین ہیں، جن کو متقین کے لفظ سے یہاں پر خطاب کیا گیا، اور متقین کا تعارف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کردہ شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اور دین کی جو تفاصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، وہ لوگ یعنی مومنین ان سب پر یقین کرتے ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ حق ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے شریعتیں نازل فرمائی تھی دیگر انبیاء پر، سابقہ انبیاء پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ان پر بھی جو شریعتیں، جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور سابق میں انبیاء پر جو شریعت نازل کی گئی تھی مجموعی طور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی جانب سے تھی۔ اب ان کتابوں کا وجود تو دنیا میں نہیں رہا اور نہ اب اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ حق تھی۔ اب جو کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان ناموں سے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کتاب ہو، کیونکہ ان کی قوموں نے اپنی ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی ہے، تبدیلی کی ہے، لہذا اس تبدیل شدہ کتاب کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جو حقیقت میں اصل شکل میں تھی۔ اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتاب کیسی تھی،
اسی کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتاب اللہ کی جانب سے تھی۔ لیکن ہمیں جس شریعت پر، جس کتاب پر عمل کرنے کا حکم ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ابھی تک 1400 سال مکمل ہو چکے ہیں، ہر طرح سے حرفاً تبدیلیوں سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہذا دنیا میں کوئی بھی شخص اس کتاب میں اب کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب نبی نہیں آئے گا تو پھر کتاب بھی نہیں نازل ہوگی، اور کتاب نازل نہ ہو، نبی بھی نہ آئے، تو ایسی صورت میں دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما رہبر کون ہوگا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو مکمل محفوظ کر لیا جائے، تاکہ اب یہی کتاب قیامت تک سب کے لیے رہنما اور رہبر ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ متقین، یہ مومنین جو پہلی قسم یہاں بیان کی جا رہی ہے انسانوں کی، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان کی جو صفات بیان کی ہے، ان صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے۔ آخرت پر یقین کرنے کا مطلب ہوا اپنی زندگی کو اچھا بنانا۔ آخرت پہ یقین کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ ہاں موت آنے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ آخرت پہ یقین کا مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنے حساب و کتاب سے ڈرتے ہوئے دنیا کے اندر نیک عمل کرے، برائی سے محفوظ ہو۔ لہذا جس کے دل میں جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی متقین کے جو صفات بیان کی گئی، ان صفات کے حاملین جو ہوں گے وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے، اس ہدایت کے لیے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی راستہ ہے جو مومنین کا راستہ ہے، جس میں مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اور جو سیدھے راستے پر ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر اوصاف بیان کیے گئے، اور اسی طرح سے یہ اوصاف، یہ اعمال، یہ کہاں سے اللہ تبارک، کہاں سے ان مومنین کو حاصل ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بتا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی خبر دی گئی کہ ان کا نتیجہ کیا ہے۔ ان کا نتیجہ کامیابی ہے۔ کس چیز کی کامیابی ہے؟ کس کو ہم کامیابی کہتے ہیں؟ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مومن دنیا کے اندر مالدار بن جائے، صحت مند رہے، خوشحال زندگی گزارتا رہے، اور پھر یہ سمجھے کہ ہاں یہی کامیابی ہے جس کامیابی کا قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ کامیابی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ یہ کامیابی میں اگر یہ چیزیں بھی آ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے نور علی نور، کہ بہتر چیز ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر نیک بنا، برائی سے محفوظ رہا، یہ کامیابی ہے۔ دولت کم ہو، زیادہ ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ خوشحال زندگی ہو یا پریشان حال زندگی گزاریں، لوگ اس کی عزت کرتے ہوں یا لوگ اسے تکلیف دیتے ہوں، کسی بھی قسم کی زندگی ہو سکتی ہے،
لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں محفوظ رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعمیر شدہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں زندگی گزار کر، ایمان لا کر جو ہم نتیجہ چاہتے ہیں، ہمارا نتیجہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے۔ تو دنیا میں نیک اچھی زندگی اور آخرت میں جنت میں بہترین مقام حاصل کرنا، یہ ہے کامیابی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دوسری قسم بیان کی ہے، اور وہ دوسری قسم ہے کافروں کی۔ ایک انسان یا تو مومن ہوگا یا تو پھر مکمل طور پر کافر ہوگا، اور کافر کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے کو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کافروں کا حال یہ ہے، آپ ان کے سامنے حق بیان کریں نہ بیان کریں، آپ انہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کریں، قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیں، کچھ بھی آپ کہہ دیں ان کے سامنے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اور ایسا کفر کیا وہ سرکشی پر اتر آئے ہیں، وہ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اگر آپ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں تب بھی نہیں مانیں گے، جہنم کے بارے میں بتائیں گے تب بھی نہیں مانیں گے، قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیں گے تب بھی نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ لگا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ میں اس کے اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے دھبے میں اور نقطے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دل آہستہ آہستہ گناہوں کی وجہ سے مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل پاک و صاف تھا، اللہ نے زبردستی سے مہر لگا کے بند کر دیا، اب وہ ہدایت نہیں حاصل کریں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے خود سے گناہ کے راستے کو اختیار کیا، اتنا گناہ کیا کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو گیا، اب دل بند ہو چکا ہے، اب وہ اس دل کو صاف نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس نے دل کو حق کے لیے بند کر دیا، اور اللہ نے اس کو کان دیے تھے، اس کو آنکھیں دی تھی، کانوں سے حق کی بات سنیں، آنکھوں سے وہ دنیا کے نظارے دیکھیں، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کریں، ایمان لائیں، لیکن ان سب پر پردے پڑے ہوئے، آنکھوں پر بھی پردہ ہے، کانوں پر بھی پردہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آنکھوں میں پردہ آتا ہے، جب پردہ سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب آنکھوں سے کم نظر آ رہا ہے، پردہ ہٹانے کے لیے ہم آپریشن کرتے ہیں، مطلب کہ آنکھوں میں کوئی پردہ ہوتا ہے، اگر پردہ لگ جائے تو آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، اور کانوں میں بھی پردہ ہوتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی طرف ہی اشارہ کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ان کو دکھائی بھی دے رہی ہیں، سنائی بھی دے رہی ہیں، لیکن حق کے معاملے میں وہ سننا بھی نہیں چاہتے اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہیں، ایسے نہیں کہ اللہ نے ان کو کافر بنایا ہوا ہے اور عذاب دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے حق بیان کیا جا رہا ہے، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسانوں کو ہم نے دونوں راستے بتا دیے، دیکھیے جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اب انسان چنے ان میں سے کون سا راستہ چاہتا ہے، تو کچھ لوگوں نے جنت کا راستہ چنا اور کچھ بدنصیب ایسے رہے کہ جہنم کے راستے میں چلتے رہے۔ جو جہنم کے راستے میں چلتے ہیں اسی پر اصرار کرتے رہتے ہیں، اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ کافرین ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تیسری قسم کی شروعات کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر بھی ایمان لایا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ لوگوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے درمیان سے چلے جاتے ہیں، کافروں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ کے گروپ کے ہیں، آپ کی پارٹی کے ہیں، آپ کے لوگوں میں سے ہیں، ہم مسلمانوں کے پاس بس ایسے ہی دکھانے کے لیے گئے تھے، ہم انہیں بیوقوف بنانے کے لیے گئے تھے۔ مومنین کے پاس آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر میں نے اللہ کو دھوکہ دیا، جھوٹ بول کر میں نے مومن کو دھوکہ دیا۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے نہ اللہ دھوکے میں پڑنے والا ہے، نہ مومنین کو دھوکہ ہوگا، دھوکہ اس کے اپنی ذات کو ہوگا۔ جیسے ہمارے درمیان سے کوئی شخص کسی کو جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی سامان بیچنا ہو جھوٹ بول کر بیچ دیتا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا فائدہ کر دیا اور سامنے والے شخص کو دھوکہ دے دیا۔ اس نے سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر سامان بیچا، اس کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ اس لیے کہ دھوکے کا جو برا انجام ہوگا وہ سامنے والے کے لیے نہیں، دھوکے کا برا انجام وہ دھوکہ دینے والے کے لیے ہوگا، دھوکے کا جو عذاب ہوگا دھوکہ دینے والے کے لیے ہوگا۔ تو اس نے دھوکہ دے کر اپنے آپ کے لیے خسارہ پیدا کر دیا، اپنے آپ کا نقصان کیا ہوا ہے۔ تو منافقین ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے کہ ہم آپ کی طرح مومن ہیں، لیکن دلوں میں ان کے پاس کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انسانوں کی یہ تین قسمیں بیان کر کے اشارہ کیا ہے کہ انسانوں کو پہلی قسم سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ تینوں قسم کے لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگ ہی ایسے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دوسری قسم کافروں کی، ان کا بھی نقصان ہوگا، اور تیسری قسم منافقین کی، یہ بھی دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، ہمیں مخلص بنائے، ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا فرمائے، ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔